آپ دیکھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر انتہا پسندی آ جاتی ہے، انتہا پسندی مطلب افراط و تفریط، جس کو آپ انگریزی میں ایکسٹریمزم کہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں اگر آپ افراط کسی چیز میں زیادہ کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، جس کو آپ بہتات کہتے ہیں، کسی چیز کو زیادہ وافر بنا دینا، افراط. پھر دوسرا ہوتا ہے تفریط. تفریط ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا. یعنی آپ ایکسٹریمز پہ جب بھی جاتے ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں تو توازن جو ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے. توازن بگڑ جاتا ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہو. اور یہ ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے، یہ انتہا پسندی جو ہوتی ہے، یہ زندگی میں بھی جمود پیدا کر دیتا ہے اور علم میں بھی جمود پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ علم بقول شیخ البانی رحمہ اللہ، علم جمود نہیں مانتا ہے، اور انتہا پسندی آپ کو دھکیل دیتی ہے کہ آپ ایکسٹریمز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو ہی ایکسٹریمز کی طرف چلے گئے، افراط و تفریط کے شکار ہو گئے، جو ہی انتہا پسندی کے شکار ہو گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس بگڑ جاتا ہے، اور نتیجتاً علم کے معاملے میں اگر یہ انتہا پسندی ہے تو جمود آ جاتا ہے، علم ترقی نہیں کر پاتا. اور اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ انتہا پسندی آ گئی تو وہاں بھی آپ جمود دیکھیں گے. اسی لیے موجودہ دور کے جو بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا، سائنس میں اگر انتہا پسندی آ جاتی ہے تو وہ سائنٹزم کہلاتی ہے، کہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر آدمی کو لگتا ہے کہ دنیا کے تمام حقائق کو جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ سائنس ہے. اور نتیجتاً وہ توازن ہی وہ کھو دیتے ہیں، جس میں زندگی کے دوسرے پہلو، مثلاً روحانی پہلو، انسانی زندگی کے جذباتی پہلو، انسانی زندگی کے وہ پہلو جو آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جو دکھتے نہیں ہیں، وہ ان کو پھر کم تر نظر آتے ہیں، اور ان کو ہر چیز کا حل اور ہر چیز کا علم سائنس میں ہی نظر آتا ہے. اور یہ ایک قسم کی انتہا پسندی ہے. اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں علم اور تخلیق دونوں چیزیں جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، ان میں جمود آ جاتا ہے. یہ سائنس کا معاملہ ہے. دوسری طرف دیکھ لیجئے مذہب، مسلک یا مکمل دین جو ہے، اس میں اگر اس قسم کی انتہا پسندی آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب ایسی انتہا پسندی مسلک، مذہب یا کسی نظریے کے حوالے سے آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کی روح ہی مسخ ہو جاتی ہے. اصل دین جو ہے اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے، اور وہ اصولوں کے بجائے ظاہری سختی پر زیادہ فوکس کرتا ہے، اور ایک قسم کا جمود اس کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں نفرت کے عناصر زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں دوسروں کے حوالے سے. تو اس لیے اگر آپ قدیم علماء کو دیکھیں گے، ان میں آپ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیے یا اسد ابن الفرات کو دیکھ لیجیے، تو ان کے یہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان کے یہاں وہ انتہا پسندی نہیں تھی، بلکہ وہ چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم افراط یا تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں.